بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ایمان و یقین کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اسلام کا دوسرا اہم ترین رکن نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ نماز کا مرتبہ دین میں ایسا ہے جیسا کہ سر کا درجہ بدن میں۔ نماز اللہ تعالیٰ کی بندگی کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ جس بندے کو نماز میں اپنے اعضاء و جوارح پہ قابو پانا آ گیا، گویا اس نے اپنے آپ کو شریعت پر کیسے چلنا چلانا ہے سیکھ لیا۔ نماز کے بے شمار دنیاوی فوائد میں سے ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ نماز وقت کی پابندی کرنا سکھاتی ہے۔ قومیں ہمیشہ پابندی وقت سے ہی پروان چڑھتی ہیں۔ تاریخ شاہد ہے، جب تک مسلمان نماز کے پابند تھے، ہزارہ آپسی اختلافات کے باوجود امت متحد تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق نماز کا ہے۔ مسلمان چاہے کتنا ہی بدعمل و بد کردار کیوں نہ ہو جائے، لباس میں کافروں کی مشابہت اختیار کر لے، شکل و صورت، رہن سہن اور دیگر معاملات میں کافروں کے مشابہ ہو جائے، نماز میں کیسے ان کی مشابہت اختیار کرے گا؟ دنیا کے تقریباً باقی تمام مذاہب میں نماز کا تصور ہی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو بڑے بڑے منافق بھی پہلی صف کے نمازی تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے نفاق کو واضح بھی کر دیا تھا، پھر بھی وہ نماز چھوڑنے کی جرات نہ کرتے تھے، بلکہ صف اول کے نمازی تھے۔ میری اور آپ کی کیا مجال کہ نماز نہ پڑھیں۔ ہائے افسوس، صد افسوس، ہمارے ہاں اسٹیڈیم، سینما گھر، تھیٹر اور طوائفوں کے کوٹھے تو آباد ہیں۔ کئی دن پہلے لائنوں میں لگ کر ٹکٹ خریدے جاتے ہیں، کرسیاں کم پڑ جاتی ہیں، خریدار کھڑے ہوتے ہیں۔ اے کاش وہ دن بھی آئے کہ مسجدیں چھوٹی اور صفیں کم پڑ جائیں اور نماز پڑھنے والے نماز کے انتظار میں کھڑے ہوں۔ مسلمانوں، مسجدیں آباد ہوں گی تو دل آباد ہوں گے، دل آباد ہوں گے تو ہی گھر آباد ہو سکتے ہیں۔ آج ہر گھر میں جھگڑے کی فضا قائم کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے دل ویران ہو چکے۔ یاد رکھو، ویران جگہوں پر شیاطین اور جنات کا بسیرا ہوتا ہے، جن کا کام ہی زمین میں فساد برپا کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز مومن کے دل کا نور ہے۔ صبح صبح جو آدمی مسجد کو جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو بغیر نماز پڑھے بازار کو جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ مزید برآں یہ کہ جو شخص، عورتیں بھی اس میں شامل ہیں، 5 وقتی نماز کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 5 انعام عطا فرماتے ہیں۔ دنیا میں 4 مرنے کے بعد۔ دنیاوی انعام تو یہ ہے کہ نمازی آدمی کے رزق کی تنگی دور کر دی جائے گی، جو ہم سب کا مشترکہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ گناہ تو اللہ تعالیٰ آداب و مستحبات کی رعایت رکھ کر وضو کرنے پر بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم نماز پڑھ کر اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگ لیں تو سونے پر سہاگا ہے، اور نماز میں تو استغفار خود موجود ہے۔ اتحیات میں درود شریف کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ، میں نے اپنی جان پر چھوٹے بڑے گناہ کر کے بڑا ہی ظلم کیا ہے، تیرے علاوہ میرا کون ہے جو میرے گناہ بخشے؟ پس تو مجھے معاف فرما دے، میری کامل بخشش فرما دے، اور میرے حال پر رحم فرما کر مجھے ہر قسم کے گناہوں سے، اپنی نافرمانیوں سے بچا لے، بے شک تو ہی معاف کرنے والا مہربان ہے۔ مرنے کے بعد کی 4 انعام یہ ہیں، نمازی آدمی سے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ قبر روزانہ پکارتی ہے، میں بیگانگی کا گھر ہوں، تنہائی کا گھر ہوں، وحشت کا گھر ہوں، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ نیک لوگوں کے ساتھ میرا برتاؤ بہت اچھا ہوتا ہے، اور برے لوگوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب کسی قبر پر گزر ہوتا تو اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔
کسی نے پوچھا کہ آپ جہنم کے تذکرے سے تو اتنا نہیں روتے؟ فرمایا قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو ادھر پاس ہو گیا بچا لیا گیا تو وہ آگے بھی پاس ہوگا اور بچا لیا جائے گا، وگرنہ معاملہ بڑا ہی سخت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ نمازی آدمی پر مرنے کے بعد دوسرا انعام یہ ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جسے اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ لوگوں کو دکھاتا پھرے گا، خوشخبری سنائے گا کہ دیکھو میں تو کامیاب ہو گیا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اور جس شخص کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ ہلاکت کے ڈر سے کہتا پھرے گا اے کاش مجھے اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر لوگ کہیں گے اے کاش ہم مٹی ہو جاتے۔ مرنے کے بعد نمازی آدمی پر تیسرا انعام یہ ہوتا ہے کہ پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزار دیا جائے گا، جو 1500 سال کی مسافت ہے، بال سے باریک تلوار سے تیز ہے۔ اس کے نیچے جہنم ہے، پل کے اس پار جنت ہے۔ کچھ لوگ کٹ کٹ کر جہنم میں گرتے جائیں گے، کچھ گرتے پڑتے اس پل کو پار کریں گے، اور کچھ لوگوں کو بجلی کی سی تیزی سے پار کرا دیا جائے گا۔ مرنے کے بعد چوتھا انعام نمازی آدمی پر یہ ہوگا کہ بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ 5 نمازوں کا اہتمام کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل فرمائیں گے۔ محترم سامعین، آج کے لیے اتنا ہی، کل بھی انشاءاللہ نماز کے موضوع پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔